کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ درس میں آ کے بچہ چھوڑ جاتا ہے. شاید لوگ بھوک کی وجہ سے گھر میں روٹی نہیں ملتی تو تب آ کے لوگ درس میں بچے چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا میرا تجربہ یہ اللہ کی عزت کی قسم بھوک کی وجہ سے کوئی بندہ اپنا درس میں بچہ نہیں چھوڑتا. رب جس کو چاہتا ہے وہ درس میں آتا ہے. رب جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے. ورنہ بھوک کی وجہ سے کوئی بندہ کسی مدرسے کے اندر اپنے بچے نہیں چھوڑ کے جاتا. روٹی کی کمی نہیں ہوتی کسی کے گھر میں, روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا, پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کسی کے گھر میں کسی کی اولاد زیادہ ہو تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں اس کی اولاد کو روٹی نہیں مل رہی تب اس کو درس کے اندر چھوڑ دیا. نہیں نہیں نہیں, اللہ نے چاہا کہ اس بندے کو میں اپنے دین کے لیے منتخب کروں تو رب العالمین نے اس کی اولاد میں سے ایک بندہ اپنے دین کے لیے دے دی. تو اس لیے جس بندے کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ پاک کیا کرتا ہے اس کے ساتھ, جس کو اللہ علم دین دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اس کا شعور دیکھیں نا, جو بندہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اس کا شعور کیا ہوتا جاتا ہے, بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. جو بندہ مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھتا ہے اس کا شعور کیا ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک عالم دین شخص ہو, اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ چیک کر لے, اور ایک MBBS ڈاکٹر ہو اس کا رویہ چیک کر لے اپنے والدین. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا شعور کس کا بلند ہے, عقل اور تعقل کس کا زیادہ ہے. ایک عالم دین کا اپنے والدین سے ملنے کا انداز چیک کر لینا, اور ایک صنعت کار کا جس نے جو ہے وہ ڈگری لی ہے, جس کے اندر جناب انڈسٹری کے اندر یا کسی اور مسئلے کے اندر, وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا. اور ایک عالم دین جو اللہ کا قرآن پڑھا ہے جس نے, اس کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیا ہوگا. چیک آپ کر لیں, آزمائش آپ کر لیں, تجربہ آپ کر لیں. وہ اپنے والدین کا کتنا مؤدب ہوتا ہے, باادب کتنا ہوتا ہے, اور دوسرا بندہ وہ اپنے والدین کا کتنا باادب ہوتا ہے, یہ آپ چیک کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ شعور اس کا بلند ہے جس نے اللہ کا قرآن زیادہ پڑھا ہو. اس کا شعور زیادہ ہے, وہ تو اپنے والدین کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا بھائی. تو اس لیے جتنا کسی کے پاس علم دین ہوتا ہے اس کے اندر اتنی خیر آتی جاتی ہے. اتنی کیا آتی جاتی ہے اس کے اندر, خیر آتی ہے, بھلائی آتی جاتی ہے. اب سنیں ایک دوسری حدیث سنیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان سنیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں انما شفاء العی السوال. سرکار فرماتے ہیں جہالت ایک بیماری ہے. جہالت کیا ہے, ایک جہالت بذات خود ایک بیماری ہے. صرف شوگر بیماری نہیں ہے, کینسر بیماری نہیں ہے, بخار بیماری نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہالت بذات خود ایک بیماری ہے. کسی بندے کا جاہل ہونا یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے, جہالت کا علاج کیا ہے, السؤال. سرکار فرماتے ہیں سوال کرو. کیا کرو, یہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. یہ سوال کرنا تیری بیماری کا کیا کرے گا. سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے, علم حاصل ہوتا ہے. سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے, جہاں علم آتا ہے وہاں جہالت مٹتی ہے. جب جہالت مٹتی ہے تو تیری بیماری کیا ہوتی جاتی ہے, درست ہوتی ہے, تیری بیماری ٹھیک ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے سامعین محترم یہ ایک آپ کے لیے بھی ایک بات ہے. سرکار دو عالم کا فرمان پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت پیش ہے تو آپ سوال کریں. کیا کریں, اس کے بارے میں سوال کر لیں. شرمندگی کے اندر جو ہے وہ غلط کام نہ کرتے رہیں. سوال کر کے اس سوال کا جواب لے لیں تاکہ جو ہے وہ جہالت کے اندر ہی آپ کوئی غلط کام نہ کرتے رہیں. اس کو پوچھ لیں اور پوچھنے کے ساتھ کیا کر لیں, درست کر لیں. صحابہ کرام نے بڑھاپے کے اندر جا کے علم پڑھا ہے. کوئی صحابی بڑھاپے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں نا, تو انہوں نے بڑھاپے کے اندر جا کے سارا قرآن پڑھا ہے. تو اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ سوال نہ کریں اور اندر ہی اندر چھپ کے شرمندگی سے آپ زندگی گزار دیں. نہیں, اگر ضرورت پڑے تو آپ سوال کریں, چونکہ سوال کرنا یہ تیری شفا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تیری کیا ہے, شفا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. سرکار نے فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. کیوں؟ فرمایا میں تم کو علم سکھاتا ہوں. سرکار فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں
میں تمہیں کیا